بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آج بانگ ظہر 2 جرنیلوں کے نام لے کر اور 4 ججز کے نام لے کر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ مٹی پاؤ اور آگے چلو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سب سے ایک ایک جو انہوں نے ماضی میں کام کیا اور پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار یہ 6 افراد ہیں، یعنی 2 جرنیل ہیں اور 4 جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے ان پہ سنگین قسم کے الزامات لگائے کہ انہوں نے ماضی میں بڑے گھنونے کھیل کھیلے، اور ایک میری جو حکومت پورے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی تھی، انہوں نے تمام کام گن کے سنائے کہ 50 روپے کلو چینی تھی، اسی طریقے سے پیٹرول جو ہے وہ بھی 70-75 روپے کا مل رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک چلتا ہنستا بستا ملک جو ہے ان 4 بندوں کی جو ہے وہ باہمی سازشوں کی وجہ سے وہ آج اس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ روٹی سے آوازار ہیں اور مہنگائی کا پورا طوفان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹوٹل 6 لوگ ہیں یہ اس تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ نواز شریف نے 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا گو کے اعلان کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں مریم نواز جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے استقبالیہ پروگراموں سے خطاب بھی کر رہی ہیں اور اپنے ورکرز کو موبلائز بھی وہ کر رہی ہیں کہ آپ استقبال کے لیے بڑی تعداد میں 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور جو عدلیہ ہے اس کے اوپر پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم نے اتنا باریک بینی سے الزامات کی بوچھاڑ کی ہے، ایک چارج شیٹ دی ہے۔ گو کہ یہ 6 افراد اس وقت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ہیں یا اپنے اپنے کاموں میں ہیں۔ کیا یہ کسی طرف سے ان کو اشارہ مل چکا ہے کہ اگلی دفعہ یہ وزیر اعظم ہوں گے؟ کیونکہ آج ان کے لب و لہجے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا تو ان سب سے میں نے حساب لینا ہے، میرے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے، میری حکومت کو گرایا گیا، میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے بہت سارے اور بھی سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا۔ نواز شریف سے متعلق ماضی میں بھی یہ ہے کہ ان کی جب بھی وہ اقتدار میں ایز اے وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے ہیں تو ان کی سب سے زیادہ لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ رہی ہے۔ تو کیا موجودہ جو ابھی سسٹم آیا ہے، گو کہ اس وقت جو نئے چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ، کل سے انہوں نے کچھ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے ڈائریکٹلی لائیو تمام سپریم کورٹ کے اندر جو اہم کیسز ہیں ان کی جو اس وقت پروسیڈنگ ہو رہی ہے وہ لائیو دکھائی جا رہی ہے پی ٹی وی پہ، اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو اب انصاف ہوگا وہ بند کمروں میں نہیں ہوگا بلکہ پوری قوم کے سامنے انصاف کا جو ترازو ہے وہ تولا جائے گا۔ بہت سے کیسز اس وقت عدلیہ کے اندر بڑے کیسز چل رہے ہیں، عمران خان کے کیسز ہیں، نواز شریف کی واپسی کے بعد کیا ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا، نیب کے کیسز ہیں، پروسیجر بل ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت یہ تمام اس وقت سپریم کورٹ کے گلے میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان سے یہ کیسے انصاف کریں گے یہ بہت بڑا امتحان ہے نئے چیف جسٹس کا۔ اور عام تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی ہیں ان کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے، لیکن کل اور آج کے ان کے جو کیسز کے اوپر پروسیڈنگ ہے اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے انصاف کا جو ہمارا ماضی کا بہت سارے انصاف پہ سوالیہ نشان ہیں، اور انصاف فراہمی میں ہم 127 نمبر پہ پہنچ چکے ہیں، شاید ان کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ یہ داغ بھی دھوئیں گے اور انصاف کے تقاضے پورے کریں گے، اور لگ بھی ان کی
یہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نیا کرنے والے ہیں اور وہ ہر مجرم کو سزا دیں گے۔ آج انہوں نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ جیلوں کے اندر جو لوگ جن کی کوئی بارگین ہو سکتی ہے اور وہ ویسے وہاں ٹائم گزار رہے ہیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بارگین والے معاملات ہوں اور ان کو ان کیسز سے رہائی دی جائے۔ یہ پہلے اس پہ بین تھا، یہ آج اٹھا لیا گیا۔ دوسرا، عدلیہ بڑے اہم فیصلے کرنے والی ہے جس میں لسٹیں تیار ہو چکی ہیں کرپٹ افراد کی، اور نیب کو بھی با اختیار جو ہے وہ نیب کا کیس جو ہے وہ بھی پروسیڈنگ میں فل بینچ میں جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ فوری انصاف جو اس قوم کی پکار ہے وہ کیا اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کیا نواز شریف کے ساتھ مل کے، کیونکہ نواز شریف ابھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے جو ہے حالات سازگار ہو چکے ہیں اور وہ اگلے وزیر اعظم یعنی چوتھی مرتبہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اس پہ گو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو وہ بانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ انصاف کی فراہمی میں جو ہے وہ بڑا سافٹ کارنر رکھا گیا ہے اور صرف سزائیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آتی ہیں۔ یہ سب کچھ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، پیپلز پارٹی اور عوام میں یہ جانے کے قابل نہیں رہے ہیں نون لیگ، تو یہ اب ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر کے یہ اپنی سپیس جو ہے الیکشن کے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ میں نے جب یہ ہاتھ ملا رہے تھے زرداری صاحب ان سے تو میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ اس سے دور رہیں، آپ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے بی بی کے اوپر بہت مظالم کیے، بی بی کی گندی تصویریں جو ہیں وہ جہازوں سے یہ پھینکتا تھا، اور انہوں نے سب کچھ یاد کرایا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پھر بھی زرداری صاحب ان کے جال میں کیسے پھنس گئے۔ لہذا ایک بڑا جو کھیل ہے وہ دلچسپ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ عمران خان کے کیسز بھی اس وقت التوا کا شکار ہیں اور عمران خان کی رہائی لگ نہیں رہا ہے، یہ الیکشن کے بعد ہو سکتی ہے، الیکشن سے پہلے ناممکن ہے۔ اب صورتحال جو ڈالرز اور باقی چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے بعد کچھ بہتر ہوئی ہے، تو دوسری جانب کوئی معیشت دان جو بیٹھے ہیں یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ عوام کو ٹیکہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے ڈالر 324 سے وہ 298 پہ لے آئے اور ساتھ ہی پیٹرول جو ہے وہ 332 کا کر دیا۔ یہ اس عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب عوام کے شدید رد عمل ہے اس وقت، اس کا بھی کوئی حل نکالیں، اور ان جو کمپنیاں آئل کمپنیاں ہیں جو انہوں نے اربوں خربوں اس ملک سے لوٹے ہیں ان سے بھی ریکوری کریں تاکہ عوام کو سستا تیل کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔